مولانا اسامہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں مائک پہ اور مقالہ پیش فرمائیں۔ حاضرین، پچھلے 1-2 نشست میں میری حاضری نہیں ہوئی تھی کسی وجہ سے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بہرحال حاضر ہونے سے آنکھوں میں چمک تو پیدا ہو ہی گئی ہے، اور آج کے میرے مقالے کا یا میری گفتگو کا عنوان ہے ڈاکٹر شکیل احمد اور طراز قلم۔ ان کی نئی تصنیف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طراز قلم کے مصنف ڈاکٹر شکیل احمد دیار شبلی کی معروف صنعتی، شعری و ادبی اور علمی سرزمین مئو ناتھ بھنجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام شکیل احمد ہے، لیکن علمی و ادبی دنیا میں وہ اپنے قلمی نام ڈاکٹر شکیل احمد سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 6 جنوری 1953 کو مئو ناتھ بھنجن کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں مولانا عبدالحی قاسمی صاحب کے یہاں ہوئی۔ ابتدا سے پرائمری درجات و منشی تک کی تعلیم مفتاح العلوم مئو اور دارالعلوم مئو میں ہوئی، اور ہائی اسکول سے PhD تک کی تعلیم بالترتیب مسلم انٹر کالج، DAV انٹر کالج، DCS کے PG کالج مئو، شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ اور گورکھپور یونیورسٹی گورکھپور میں ہوئی۔ ڈاکٹر شکیل احمد کا اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ مئو ناتھ بھنجن کے پہلے شہری ہیں جنہوں نے اردو میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی گھریلو مصروفیات، درس و تدریس، ادبی مارکہ آرائیوں، سماجی و سیاسی خدمات میں گزرتی رہی، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس جہد مسلسل اور مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنا رشتہ قلم سے بحال رکھا۔ انہوں نے خاکے بھی لکھے اور انشائیے بھی لکھے، تنقیدی و تحقیقی مضامین تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ خود نوشت بھی لکھی اور سفرنامہ بھی لکھا۔ اخبارات و رسائل کے علاوہ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی لکھا۔ ان کی اب تک 8 کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں، جن میں اردو افسانوں میں سماجی مسائل کی عکاسی، مئو شہر ہنروراں، سمٹتا صاحبان، بادل چھاؤں، نشاط قلم، حساب جاں، سفر کی خوشبو اور طراز قلم شامل ہیں۔ ڈاکٹر شکیل صاحب کے یہاں خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں بہت چھان پھٹک اور تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ان کی تحریر چٹخارے، بناوٹ اور تصنع سے عاری، صاف ستھری اور رواں ہوتی ہے۔ پڑھیے تو پڑھتے ہی جائیے۔ ان کے خود نوشت حساب جاں پر تبصرہ کرتے ہوئے 2 ماہی گلبن لکھنؤ کے ایڈیٹر سید ظفر ہاشمی لکھتے ہیں، حالانکہ ظفر ہاشمی صاحب بہت بے باک اور جری قسم کے تبصرہ نگار ہیں۔ ان کے ہاں کتابیں تبصرے کے لیے بہت کم آتی ہیں، وہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں، لیکن ڈاکٹر شکیل صاحب کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ عموماً سوانح عمری لکھتے وقت لوگ کہانیاں بنتے ہیں اور انہیں چٹخارے کے لیے اپنے بیان میں سجاتے ہیں۔ شکیل صاحب خود پارچہ باف ہیں، بہت کچھ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ جتنا اور جیسا ان کے ساتھ گزرا ہے، ایمانداری اور معصومیت کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس اقتباس کے بعد آئیے چلتے ہیں ان کی تازہ تصنیف طراز قلم کی طرف۔ طراز قلم ڈاکٹر شکیل احمد کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی ناقدانہ بصیرت اور مثبت سوچ کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ اس کتاب میں قلم اور قدم کے عنوان سے مصنف کے تعارف، کتاب کے بارے میں مصنف کی ابتدائی گفتگو، اور آخر میں مطبوعہ کتابوں پر تبصروں کے علاوہ 23 مضامین شامل ہیں۔ جن میں کتاب لکھنؤ کا الوداعی شمارہ، اردو کی ترقی و تدریس کے لیے پروفیسر محمود الہی کے اہم کارنامے، اردو رسم الخط اور خوش نویسی کے تحفظ و فروغ میں مدارس کا حصہ، موجودہ تعلیم گاہوں میں اردو کا حال، مئو کی شعری و ادبی روایت، مشرقی اتر پردیش کا فروغ اردو میں کردار، شبلی کالج کا اختصاص،
شبلی کالج اعظم گڑھ کی علمی و ادبی پیشکش، پروفیسر محمود الہی کی طنزیہ تحریریں، فضا ابن فیضی کی نظموں میں شخصی اور سماجی کرب، اقبال سہیل اور قومی یکجہتی، عنبر آفاقی کی نظم نگاری، نذیر بنارسی کی شاعری میں گنگا اور کاشی، کلیات نذیر بنارسی ایک تجزیہ، غزل کا مزاجداں شاعر جانثار اختر مسلمی کی غزلوں میں استفہامیہ انداز کلام، راشد اعظمی کی شاعری، ڈاکٹر شفیق اعظمی شہر غزل کے حوالہ سے، پیام انصاری کی شاعری کا پیام، عبداللہ نصر کی شخصیت اور شاعری، قابل قدر ادبی کوشش، سیف الرحمن عباد کے افسانوں میں انسانی کرب، رضوان لطیف خاں کا سفرنامہ سفر در سفر کا ایک تجزیہ، یہ تھے مضامین کے عناوین جس سے کتاب کے ادبی و تنقیدی قد کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تنقید کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تنقید کے بارے میں ڈاکٹر کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی اور آسان بھی، لیکن تنقید ایک مشکل ترین فن ہے۔ طراز قلم کے مطالعہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر شکیل احمد نے اپنی تحریروں میں اس فن کو بخوبی نبھایا ہے اور سبھی مضامین کے تحت تنقید و تحقیق میں غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے معیاری و منصفانہ فکر کے ساتھ اپنی تنقیدی بصیرت کا ثبوت پیش کیا ہے، جو صحت مند تنقید کی امتیازی خصوصیت ہے۔ بطور مثال ایک اقتباس دیکھیے جس میں مصنف نے فضا ابن فیضی کی نظموں میں شخصی اور سماجی کرب عنوان کے ضمن میں فضا صاحب کی مشہور نظم میرا شہر میرے شہر کے لوگ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ 2 دہائیوں تک ایک جیسے موضوع پر خامہ فرسائی کرتے رہنے، حالات کے جبر کو قریب سے دیکھتے رہنے اور موضوع کی مناسبت سے الفاظ اور لہجہ منتخب کرتے رہنے کے دوران جب فضا صاحب نے اپنے شہر اور یہاں کے ساکنان اور ماحول پر اظہار خیال کیا تو اس شہر کے بھی سبھی تاریک مایوس کن اور منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ احساس کی شدت میں انہیں اپنے شہر کے خوش آئند گوشے اور مثبت پہلو متاثر نہ کر سکے۔ حالانکہ اس شاعر نے فضا صاحب کو علم و آگہی اور فکر و فن کے ماحول سے نوازا، کسب حلال کے مواقع نصیب فرمائے، مخلص حلقہ احباب بھی نصیب ہوا، پھر بھی انہیں میرا شہر میرے شہر کے لوگ کی کوئی ادا نہیں پسند آئی۔ 1967 میں لکھی اس نظم کے متفرق اشعار اور مصرے کے مطالعے کے بغیر فضا صاحب کی سماجی بصیرت اور بیداری کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ درجنوں نظموں کی طرح اس نظم میں بھی طنز کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اشعار دیکھیں کہ قابل دید میرے شہر کے نظارے ہیں، قابل دید میرے شہر کے نظارے ہیں، یہ سرے راہ عفونت کے مہکتے انبار، ہر قدم پر یہ سلیقے کی کمی کا احساس، پھول تہذیب و روایات پہ کملائے ہوئے، سست ہر موڑ پہ تحریک عمل کی رفتار، تیز ہر گام پہ تخریب جنوں کی کوشش، اپنے ماحول سے بیزار سی دانش گاہیں، اپنے احوال سے اکتائے سے ارباب نظر، گفتگو چھل کے کوئی زہر کا ساگر جیسے، دوستی پیار کرے زخم کو نشتر جیسے، آگہی برس دل و ذہن پہ پتھر جیسے، آستینے ہیں لچکتا ہوا خنجر جیسے۔ اس طرح یہ ایک لمبی نظم ہے۔ نظم کے آخر میں ڈاکٹر شکیل احمد لکھتے ہیں کہ کاش فضا صاحب نے اس نظم میں شہر اور شہر کے لوگوں کی کچھ مثبت باتیں بھی شامل کر دی ہوتیں تو اس یادگار اور اچھوتی سماجی نظم میں شہر کی مکمل تصویر سامنے آ جاتی۔ اسی طرح مصنف موجودہ تعلیم گاہوں میں اردو کا حال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مدارس میں اگرچہ گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ سطح کی اردو تعلیم کی ڈگریاں نہیں دی جاتیں، لیکن مدرسہ بورڈ کے مساوی امتحانات میں انہیں اسی سطح کی اردو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ طلبہ اور طالبات اردو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کالج یا یونیورسٹی میں اردو کے اچھے اسکالر ثابت ہوتے ہیں۔ مدرسہ سطح کی اردو تعلیم میں مضمون نویسی، خوش نویسی، قواعد اور عروض پر ماضی کی طرح آج بھی توجہ دی جا رہی ہے، حالانکہ جہاں تہاں لائق اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اس کے بہتر نتائج متاثر ہو رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مدارس میں بھی
ٹرینڈ اردو اساتذہ کی تقرری یقینی بنائی جائے۔ کمپیوٹر کی تعلیم بھی مدارس میں شروع ہو چکی ہے۔ جہاں اس کا انتظام نہیں ہے وہاں کے طلباء پرائیویٹ اداروں میں کمپیوٹر سیکھ کر اردو کی ترویج میں حصہ لے رہے ہیں۔ مدرسہ کی اردو تعلیم کی بنیاد پر جامعہ اردو اور دیگر اداروں کے امتحانات میں بھی طلباء و طالبات شریک ہوتے ہیں اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال میں ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کو اس معیاری کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب تنقیدی منظرنامے پر اضافہ کی حیثیت رکھے گی اور ادبی دنیا میں پذیرائی حاصل کرے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔